یہ نظم اقبال کی مشہور کتاب بال جبریل سے لی گئی ہے۔ بال جبریل اقبال کی وہ کتاب ہے جس میں ذوق و شوق، مسجد قرطبہ، ساقی نامہ اور بہت سی ایسی طویل اور مشہور زمانہ نظمیں موجود ہیں۔ جس نظم کا ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں اس نظم کا نام جبریل و ابلیس ہے، اور یہ ایک مکالمے یعنی ڈائلاگ کی صورت میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ابلیس یعنی شیطان کے درمیان ایک مکالمہ۔ اس میں قرآن کا مظہر یا مینیفیسٹیشن بھی ہے اور فصاحت اور بلاغت بھی ہے، جس میں علم بیان بھی ہے، اور اس میں اس طوفان کا ذکر بھی ہے جس کی ہم کھوج میں ہیں۔ یہاں ضروری بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے اس کو قرآنک پرسپیکٹو سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کے زاویے سے اقبال کو نہیں دیکھیں گے تو ہم اقبال میں گم ہو جائیں گے اور اس کو مس انٹرپریٹ یعنی اس کی غلط تشریح کر بیٹھیں گے، جیسے اس نظم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اقبال کو قرآن کی نظر سے نہیں دیکھتے وہ اقبال کے ساتھ اور اس کے پیغام کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے اور اس کی فکر کی گہرائی تک رسائی نہیں پا سکتے۔ جیسے ابھی ہم اس نظم کے مطالعے کے دوران دیکھیں گے، آپ اس کی فصاحت اور بلاغت سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس کی ایلوکوینس کو چکھ بھی سکیں گے، لیکن اقبال کی فکر کی گہرائی میں اترنے کے لیے آپ کو قرآن کی ضرورت پڑے گی، اور اگر یہ عمل آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ پروسیس آپ کی سوچ میں وہ طوفان اور اضطراب خود بخود پیدا کر دے گا جس کی تلاش میں ہم ہیں، وگرنہ ہم اس نظم کو محض شاعری سمجھ کر اس طوفان کو اپنی زندگی میں اٹھانے کا موقع ضائع کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں نظم کی جانب جس کا عنوان ہے جبریل و ابلیس۔ ہم دم درینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو، ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو، آہ اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ کو، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، ہے میری جو رات سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامائے عقل و خرد کا تاربو، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، خضر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا با دریا جو بجو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ جبریل ہمدم درینا کیسا ہے جہان رنگ و بو۔ اب یہاں سے اقبال کے علم بیان کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ میٹافورز یعنی استعاروں کے استعمال کے ساتھ اپنی بات میں گہرائی اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ اقبال کا یہ انداز بیان نہ صرف خود قرآن سے ماخوذ اور متاثر ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے، بلکہ ہم اس نظم میں آگے جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ اقبال کی فکر بھی قرآن ہی سے انسپائرڈ ہے۔ یعنی جب جبریل ہمدم درینا کہہ رہے ہیں ابلیس کو تو وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو قرآن میں ملٹیپل ٹائمز رپورٹ ہوا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یا سورہ صاد کی آیت نمبر 71، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ تو یہ
اس قدیم واقعے کی طرف اشارہ ہے جب اللہ نے انسان کی تخلیق کی اور اپنی تمام مخلوق کو حکم کیا کہ انسان کو سجدہ کرے. سب نے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس یعنی شیطان نے انکار کر دیا. اسی واقعے سے پہلے ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ موجود تھا اور اسی کی طرف جبریل اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے پرانے دوست، اے ہمدم درینہ، کیسا ہے جہان رنگ و بو، یعنی یہ جہان جس میں تم اب آباد ہو، دس میٹیریل ورلڈ، یہ رنگوں اور خوشبوؤں کا جہاں. ٹیل می اباؤٹ اٹ، ہاؤ ڈو یو ڈو، ہاؤ آر یو، کیسے ہو تم؟ ہمدم درینہ، کیسا ہے جہان رنگ و بو. اس سٹیٹمنٹ میں ایک سوال بھی پوشیدہ ہے. اس کا اظہار اقبال آگے چل کر جبریل کی زبان سے کرائے گا، لیکن یہاں پر بھی آپ اس کی جھلک کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اسپرچل جہاں چھوڑ کر تم جو اس مٹیریل جہاں میں آگے ہو اپنے انکار کے بعد، اب تمہیں کیسا محسوس ہو رہا؟ کوئی ریگریٹ یا کوئی ریمورس، کسی قسم کا پچھتاوا، تم نے جو انکار کیا تھا اس پر کوئی ملامت؟ تو یہ سارے سوالات اس ایک سٹیٹمنٹ میں ہمدم درینہ، کیسا ہے جہان رنگ و بو، اس میں پیچھے چھپے ہوئے ہیں. تو ابلیس کا جواب دیتا ہے، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. اب اقبال نے اسی علم البیان کے تحت دنیاوی زندگی کو 6 الفاظ میں بیان کر دیا ابلیس کی زبان سے. یہاں پر ابلیس کسی قسم کا ریگریٹ یا پچھتاوا تو شو نہیں کر رہا، بس ڈیفائن کر رہا ہے اس دنیا کو اور اس کی زندگی کو اور اس زندگی کے چیلنجز کو، کہ اس زندگی میں سوز ہے، ساز ہے، درد و داغ ہے، جستجو ہے اور آرزو ہے. ابلیس کی بھی ایک آرزو ہوگی جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا ہوگا. ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، مٹیریل آرزو ہو یا اسپرچول ہو، ہوتی ضرور ہے. اسی آرزو کے ارد گرد اس کی زندگی کا سفر ہوتا ہے. اسی آرزو کی خاطر اس کی زندگی میں ایک تگ و دو ہوتی ہے. وہ محنت کرتا ہے، شب و روز اس محنت میں اپنا پسینہ گراتا ہے. اسی آرزو یا اسی خواب اور اسی ڈریم کو پانے کے لیے اس کا جو سفر ہے اس کا نام جستجو ہے. اور اس جستجو کے سفر پر وہ جو تکلیف اٹھاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو پسینہ اور خون گراتا ہے، وہ سوز و ساز ہے. اور جب اس راستے پہ وہ گرتا ہے یا اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے جس کو وہ ناکامی اپنے لیے سمجھتا ہے، تو وہ درد ہے اور داغ ہے. اور وہ درد و داغ جو اس کو ملتا ہے اس راستے پہ، اسی کا اقبال ابلیس کی زبان سے یہاں اظہار کر رہا ہے. تو انہی تمام مرحلوں کو اور زندگی کی تمام حقیقتوں کو ابلیس ڈیفائن کر رہا ہے، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. ہمدم درینہ، کیسا ہے جہان رنگ و بو، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. جبریل، ہر گھڑی افلاق پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن تیرا چاک دامن ہو رفو. اقبال کے تخیل امیجنیشن میں مکالمہ جبریل و ابلیس جاری ہے اور یہ دوسرا حصہ ہے اس کا. جبریل علیہ السلام مخاطب ہیں ابلیس سے اور اس کو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افلاق، فلک کی جمع، یعنی آسمانوں پر ہر وقت تیرا ہی چرچا رہتا ہے. تو نے جو کارنامہ سر انجام دیا، جو اللہ کے حکم کا انکار کیا، جس کا آگے اسی نظم میں اقبال براہ راست ذکر بھی کرے گا جبریل علیہ السلام ہی کی زبانی، تو اس کارنامے نے تیرا دامن چاک کر دیا ہے. تجھے وہ عظیم نقصان ہوا ہے جس سے تو عرش سے فرش پر آ گیا ہے. تو اب تو کچھ ایسا کر کہ تیرا چاک دامن رفو ہو، کسی طرح تیرے اس نقصان کا ازالہ ہو. یہ وہ تھاٹ ہے یا یہ وہ فکر ہے جو ہر اس انسان کے دماغ میں آتی ہے جو قرآن میں قصہ آدم و ابلیس کو پڑھتا ہے. وہ سوچتا ہے
اور یقیناً اس بات پر غور کرتا ہے کہ کیوں نہ ابلیس نے اللہ سے معافی مانگی، آخر کیوں وہ آج تک اپنی اس ایروگنس اور ڈس اوبیڈینس میں ہی زندہ ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو اقبال نے جبریل کی زبان سے نکلوایا ہے کہ ہر وقت افلاک پر تیری ہی گفتگو رہتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جو ہدایت کا پیغام اور سرچشمہ دیا، جس کو اللہ نے خود النور کہا ہے، یعنی القرآن الحکیم، القرآن العظیم، اس کا اختتام بھی اللہ نے اسی بات پر کیا کہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو اس خناس کے شر سے جو سینوں میں گھس گھس کر وسوسے ڈالتا ہے۔ من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جو جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن تیرا چاک دامن ہو رفو۔ ابلیس، اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے۔ اب جو پہلی دفعہ اس نظم کو پڑھے گا وہ شاید یہ سمجھے کہ جبرائیل علیہ السلام کا تیر شاید عین نشانے پر لگا ہے، اور ابلیس میں شاید کسی قسم کی ریگریٹ یا ریمورس کی فیلنگز یا پچھتاوے کے کسی احساس نے جنم لیا ہے، اسی لیے ابلیس نے شاید لمبی آہ بھری ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور ابلیس کی آہ کسی پچھتاوے کی نہیں بلکہ ایک قسم کی ایکسٹسی، یعنی ایک نشے اور ایک مستی کی نشانی دے رہی ہے کہ اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست ٹوٹ کر مجھ کو میرا سبو، یعنی جو جام میں تمہارے ساتھ چڑھایا کرتا تھا، جو شراب میں تمہارے ساتھ مل کر پیتا تھا، میں نے اس کا مٹکا ہی توڑ دیا ہے۔ یعنی تمہیں جس شراب کے پینے سے ایکسٹسی اور پلیئر ملتا ہے، مجھ کو اس شراب کے مٹکے کو توڑنے کے عمل نے انٹاکسیکیٹ کر دیا ہے۔ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاہو کو۔ اب میں اس خاموش جہاں میں واپس نہیں آ سکتا ہے جبرائیل۔ یہاں اقبال ابلیس کی زبان سے اب اس طوفان کا ذکر کرنے والا ہے جس کی کھوج اور تلاش میں ہم ہیں۔ ابلیس اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا جہاں اب ہے، اس میں اس قدر شور اور ہنگامہ اور طوفان برپا ہے کہ میں اب تمہارے اس خاموش جہاں میں نہیں آ سکتا، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات۔ یعنی میری ایک امید تھی، انسان کی تخلیق نے میری اس امید پر پانی پھیر دیا، میری امید نا امیدی میں بدل گئی۔ اب یہ کائنات انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتی، جبکہ میری اب آرزو اس کو فیل کرنا ہے، اس گریٹ پروجیکٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فیل کرنا، اس کو صراط مستقیم سے ہٹانا، یہ میری اب آرزو ہے۔ یعنی اس کائنات کا سوز درون اب انسان کی امید میں ہے اور میری نا امیدی میں ہے۔ اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی نا امیدی سے ہو سوز درون کائنات، اس کے حق میں تکنا تو اچھا ہے یا لا تکنا تو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے بغیر اقبال کو پرکھنا اور سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ابلیس اپنی نومیدی کے اظہار میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری نومیدی کا سکیل اتنا زیادہ ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 بھی اب مجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ آیت کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے عبادت کرنے والے لوگوں۔ قل سے شروع ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری عبادت کرنے والے لوگ، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، لا تقنطوا، بالکل نا امید نہ ہو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام کے تمام گناہ یعنی جمع ہوئے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ ہوا الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی الغفور اور الرحیم۔
یعنی میسج انڈر لائن یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے کسی بھی طرح، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور ابلیس کہہ رہا ہے کہ میرا چیلنج اصل میں اب زندگی کا، میرا طوفان اب اتنا بڑا ہے، میرے جہاں کا جو طوفان برپا ہے اور جو طوفان میں نے برپا کیا وہ اس قدر عظیم ہے، اس قدر بڑا ہے کہ اب میرا یہاں سے یعنی اپنے جہان سے واپس تمہارے جہان میں جانا اور اللہ کی اس آفر کو قبول کرنا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کو ایکسیپٹ کرنا اب میرے بس میں نہیں. اب یہ کون سا طوفان ہے جس کا ابلیس کو اتنا غرور ہے، جس کا اس کو اتنا شوق ہے یا ذوق ہے، اس کو ہم دیکھیں گے اس نظم کے تیسرے اور آخری حصے میں. ہم نے نظم کے شروع میں دیکھا کہ جبریل نے ابلیس کو نہ صرف بڑے پیار سے مخاطب کیا کہ اے ہمدم درینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، بلکہ ابلیس کو آگے چل کر اپنا چاک دامن رفو کرنے کا بھی مشورہ دیا. لیکن ابلیس کی ایروگنس اسی طرح قائم رہتی ہے جس کے لیے وہ مشہور ہے. اس لیے اب ہم دیکھیں گے کہ نظم کے اس آخری حصے میں جبریل علیہ السلام ابلیس کو براہ راست نیم اینڈ شیم کر رہے ہیں. جبریل، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. یعنی تو ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ہم میں ہی تمہارا شمار ہوا کرتا تھا، اور پھر تیری ہی وجہ سے، تیرے اس انکار کی وجہ سے جو تو نے اللہ کے حکم کا کیا، نہ صرف تیری رسوائی ہوئی بلکہ ہمیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑی. ہم نے تو اپنے مالک کے حکم کے آگے آج تک کبھی انکار نہیں کیا، لیکن تو نے جو انکار کیا اور جس پر تم آج تک قائم ہو، اس کی وجہ سے ہمیں ایک سینس آف یا ایک فیلنگ آف شیم اور گلٹینس ہے. تم نے چشم یزداں میں ہماری کوئی آبرو نہیں چھوڑی. اب یہ کس انکار کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا. یہ وہی انکار ہے جس کو قرآن آبا کہتا ہے. آبا کا معنی انکار کرنا یا بلیٹنٹلی ریفیوز کرنے کے ہوتے ہیں. اسی انکار یا آبا کا ذکر کم از کم 3 جگہ پر قرآن میں آتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ کو اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر. ابا واستکبر، اس نے ریفیوز کیا اور استکبار کیا، اس نے غرور کیا، تکبر کیا. اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 30 اور 31 میں کہ سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اور تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے یا انہوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم پر. اسی واقعے کے بعد جب اللہ نے حکم دیا انسان کو سجدہ کرو، الا ابلیس ابا، سوائے ابلیس کے اس نے ریفیوز کیا، ابا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تمام نے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اس نے ریفیوز کیا، ہی ریفیوزڈ. یہ وہ انکار ہے جو ابلیس نے کیا، اور یہ وہ انکار ہے جس کا ذکر اقبال جبرائیل کی زبان سے کروا رہے ہیں. اور اس کے بارے میں جبریل کہہ رہے ہیں کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. ہے میری جرات سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامائے عقل و خرد کا تاربو. اب ابلیس کے جواب کی صورت میں نظم کا وہ حصہ آ رہا ہے جو نہ صرف شعرائے آفاق ہے بلکہ اردو ادب میں ایک منفرد اور خاص مقام رکھتا ہے. یہ اس نظم کا کلائمیکس بھی ہے، اور یہاں آپ کو اقبال کے وہ امپریشنز یا پوئٹک امپرنٹس بھی ملیں گے جو اقبال ہی کا خاصہ ہیں. وہ آپ کو اپنے فکر کے سمندر کی گہرائی میں لے کر جائے گا اور الفاظ کا ایک طوفان اٹھائے گا، ایسے جیسے فکر کے بحر میں الفاظ کی طغیانی آئے. ہے میری جو رات سے مشت خاک میں ذوق نمو، اے جبریل جو تم مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہو کہ میں نے انکار کیا اور اس مٹی کے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ نہیں کیا،
اصل میں یہ بذات خود ایک ڈل کریشن ہے، یہ مشت خاک ہے، مٹی کا ایک ڈھیر ہے بس. جس طرح وہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ صاد میں اور سورہ الاعراف میں آتا ہے، انا خیر منہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے نار سے، آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، جبکہ اس کو تو نے گیلی مٹی سے پیدا کیا. یہی بات وہ یہاں کر رہا ہے کہ یہ مشت خاک جس کو مجھے سجدہ کرنے کا آرڈر ملا، اس تین اور گارے سے بنے انسان سے کیا کرنا ہے، اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو تو اپنے آپ کو صحیح طرح آشکار کرنا بھی نہیں آتا، اس کو تو ذوق نمو بھی میں دیتا ہوں. اور یہ جو انسانی عقل اور خیرت کے لباس میں تم فتنے دیکھتے ہو، تمہیں جو فطرے نظر آتے ہیں، ان کو بھی اصل میں ہی اٹھاتا ہوں. یعنی دور حاضر کے جو آئیڈیاز ہیں، جیسے فری تھاٹ ہے، جیسے LGBTQ ہے، جیسے سروگیٹ بیبیز ہے، یہ تمام میرے کنسیو کیے ہوئے آئیڈیاز ہیں. آگے کہتا ہے، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو. اور جب میں یہ فتنے اٹھا رہا ہوتا ہوں اور ان سے ایک طوفان برپا کر رہا ہوتا ہوں، تو اے جبریل تم کیا کرتے ہو؟ تم صرف وہی لے کر آتے ہو اور جاتے ہو. لیکن اس سے جو مارکہ حق و باطل برپا ہوتا ہے، اس کے عین مرکز میں تو میں ہوتا ہوں. I am the one who is there right in the eye of the storm. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو. اور جب تم اس مارکہ حق و باطل، اس رزم خیر و شر کو ساحل سے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو، تو صرف تم ہی ہیلپ لیس نہیں ہوتے ہو، بلکہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا. میرے طوفان یم بیم، دریا با دریا، جو بجو. یعنی جب میں اپنا طوفان اٹھاتا ہوں، سمندروں میں، دریاؤں میں، چھوٹی چھوٹی ندیوں میں جب میرا طوفان اٹھتا ہے، تو خضر جن کا ذکر سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں آتا ہے، اور الیاس جن کا ذکر سورہ صافات میں آتا ہے، اور ہیبرو روایات کے مطابق ان کو بھی خضر جیسی صلاحیات اور طاقتیں میسر ہیں، تو وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ بھی بے دست و پا ہوتے ہیں میرے طوفان کے سامنے. گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. ویسے تو کبھی تجھے خلوت میسر ہوگی نہیں. اب وہ جبریل کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ویسے تو تجھے کبھی خلوت میسر ہونے والی نہیں ہے، یعنی کہ کبھی تجھے مومنٹ آف سپیئر، کبھی ٹائم فار انٹرسپیکشن میسر ہوگی نہیں. لیکن اگر کبھی ہو جائے تو اللہ سے پوچھ لینا کہ قصہ آدم و ابلیس میں رنگ کس نے بھرا ہے. میں اگر انکار نہ کرتا تو کیا ہوتا، آل از ویل ہوتا، ہیپی گو لکی ہوتا سب کچھ. ابلیس جس قصے کی بات کر رہا ہے، اس کو قصہ آدم و ابلیس بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں 7 دفعہ اس کا ذکر ہوا. اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 مختلف جگہ پر قرآن میں کیا ہے. اگر ہم مصحف کی ترتیب سے دیکھیں تو سورہ بقرہ میں سب سے پہلے، پھر سورہ اعراف میں، پھر سورہ الحجر میں، پھر سورہ الاسراء میں جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، سورہ الکہف میں، سورہ طٰہٰ میں، اور پھر سورہ صاد میں. اور اگر شان نزول کے حساب سے دیکھیں تو جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، اس میں سے سورہ بقرہ کی ترتیب آخر میں چلی جائے گی، کیونکہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور باقی 6 صورتیں مکی ہیں. یعنی مکی دور میں 6 دفعہ اور مدنی دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصہ آدم و ابلیس کو سورہ بقرہ میں 7ویں دفعہ ذکر کیا. اور اسی کے بارے میں ابلیس کہہ رہا ہے کہ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. میں تو آج تک اپنی اس کمٹمنٹ پر قائم ہوں جس کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں آتا ہے. کالا فبما اغویتنی، اس نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا جب یہ سارا قصہ ہو گیا اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جا، تو اس نے کہا فبما اغویتنی، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بلیم ڈال رہا ہے کہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تو نے مجھے راستے سے دور بھٹکایا ہے، لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، اب میں
اس رستے کے اوپر صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا، ضرور بے ضرور بیٹھوں گا۔ جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ لا اقعدن، ادھر نون ثقیلہ کا استعمال ہوا ہے، ہیوی ڈیوٹی نون، اور اس کے اندر تاکید بھی ہے اور اس میں زور بھی ہے، یعنی کہ میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا اللہ سبحانہ وتعالی، میں بیٹھوں گا ہی اس رستے کے اوپر جو تیرا رستہ ہے، لہم صراطک المستقیم ثم لا آتینہم، اب دوبارہ ادھر یا آتینہم نون ثقیلہ کا استعمال ہوا ہے، اور میں ان پر آؤں گا من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے اوپر آؤں گا یعنی ان کو اٹیک کروں گا ان کے سامنے سے، اور من خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کی رائٹ سے، اور عن شمائلہم اور ان کے لیفٹ سے، یعنی میں ہر طرح سے کوشش کروں گا کہ یہ جو تیرا پروجیکٹ ہے اللہ انسان بنانے کا، یہ کسی طرح فیل کروں۔ میں تو اپنی بات پر قائم ہوں، اے جبریل، یہ جو اس کمٹمنٹ پر سورہ اعراف والی پر میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ انسان کو فیل کرنے کا، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ماسٹر پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا، اس لیے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، یعنی میری زندگی کا تو ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، اور وہ مشن میں نے بتا دیا کہ انسان کو فیل کرنے کا مشن ہے۔ میں تو ایک ایکٹیو پرسوٹ میں ہوں، جبکہ تم ایک خانقاہی نظام کا حصہ ہو، تیرا کام صرف اللہ 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 کرنا ہے۔ تو یہ اقبال کی نظم تھی جبریل و ابلیس۔ اب اقبال کا ٹیک ہوم میسج کیا ہوا پھر اس نظم سے؟ کیا یہ گلوریفیکیشن ہے ابلیس کی جس طرح کچھ لوگوں نے اقبال پر تنقید کی، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ اس میں کوئی ہڈن میسج ہے، کوئی پیغام ہے؟ جبریل نے تو اپنے ہمدم درینہ یعنی ابلیس کی بہتری چاہی، اس کو اپنا چاک دامن رفو کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ابلیس کو نہ کوئی ریگریٹ ہے، نہ کوئی ریمورس، کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہے اسے۔ الٹا وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کو سوز دروں اس کی وجہ سے ہے، اس مشت خاک میں ذوق نموس کی وجہ سے، ابلیس ہی کی وجہ سے شاید قصہ آدم میں رنگ ہے، اور اسی کی وجہ سے شاید مارکہ حق و باطل قائم ہے۔ اس نے جو یہ آگ سلگائی ہے، وگرنہ یہ تو ایک بورنگ سی کائنات ہے۔ تو کیا اقبال کا یہ حاصل کلام ہے؟ کیا یہ ہے وہ میسج جو حکیم الامت آپ کو دینا چاہتے ہیں؟ پوئٹ آف دا ایسٹ آپ کو کیا صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ ابلیس کا طوفان کتنا بڑا ہے، یا اس میں ہمارے لیے کچھ اور ہے؟ ہمارا طوفان کہاں ہے؟ وہ طوفان جس کے بارے میں اقبال خود کہتا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، وہ کہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے اقبال کی نظم جبریل و ابلیس کا مطالعہ کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ابلیس کا ایک طوفان ہے، وہ اس طوفان کو اٹھاتا ہے، اور اس پہ اس کو ناز بھی ہے، فخر بھی ہے، غرور بھی ہے، اور یہاں تک کہ اس نے اس نظم کے آخر میں یہ کہا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یعنی اقبال کا ٹیک ہوم میسج اس نظم سے پھر کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ گلوریفیکیشن آف ابلیس ہے، یا اقبال ہمیں کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ کیا انڈر لائن کوئی میسج ہے اس چیز میں کہ وہ ابلیس کی زبان سے نہ کوئی ریگریٹ شو کراتا ہے، نہ کوئی ریمورس شو کرا رہا ہے؟ ابلیس کو کسی قسم کا پچھتاوا نہیں، الٹا اس کائنات کو سوزے دروں اس کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہے، اور اس مشت خاک میں یعنی انسان میں جو ذوق نمو ہے وہ ابلیس کی وجہ سے۔ ابلیس کو لگتا ہے کہ قصہ آدم میں رنگ اس کی وجہ سے، اور مارکہ حق و باطل اگر قائم ہے اس کائنات میں تو یہ اس کی وجہ سے۔ یہ جو آگ اس نے سلگائی ہے، کیا یہ گلوریفیکیشن آف ابلیس ہے جو اقبال ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، یا یہ کوئی اور پیغام ہے جو وہ انڈر لائن ہمیں دینا چاہتا ہے؟ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو حقیقت میں وہ پیغام آپ کو دے چکا ہے۔ اقبال آپ کے دل میں اس آئیڈیا کو یا اس تھاٹ کا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ آگ اس نے سینے میں منتقل کر دی ہے، جو اگر آپ کوشش کریں تو کسی بھی وقت طوفان کا روپ اختیار کر سکتی ہے۔
اگر اللہ نے شیطان کو یہ طاقت اور مہلت دی ہے کہ وہ ہر ندی اور دریا میں طوفان اٹھا سکتا ہے، رزم حق کو باطل کو برپا کر سکتا ہے، اور اسے کسی قسم کا ریگریٹ نہیں ہے اس پہ، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ موٹیویٹڈ ہے کہ اس نے اللہ کے اس عظیم پروجیکٹ یعنی حضرت انسان کو فیل کرنا ہے، اپنی اس آرزو اور منزل کی خاطر وہ ہر دور میں فتنوں کے طوفان برپا کرتا ہے۔ ادھر آتا ہے اقبال کا وہ ہڈن میسج۔ اقبال جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے سٹیکس ابلیس کے ہیں اس رزم خیر و شر میں، اس مارکہ حق و باطل میں، اتنے ہی یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کے ہیں اس جنگ میں۔ انسان اس مارکے کا دوسرا فریق ہے۔ یہ ہے اقبال کا وہ پیغام جو قرآن سے ڈائریکٹلی انسپائرڈ ہے۔ اگر شیطان کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا طوفان اٹھائے، تو انسان کو بھی یہ صلاحیت نصیب ہوئی ہے کہ وہ بھی مقابلے کا کوئی طوفان اٹھا سکے۔ یہ وہ ذوق دیدار ہے جو اقبال آپ کو دیتا ہے۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفانی۔ اگر ابلیس طوفان اٹھا سکتا ہے تو آپ اس سے بڑا طوفان برپا کر سکتے ہیں۔ اٹھو اور اپنا طوفان خود اٹھاؤ۔ تمہیں قطعاً ابلیس کے طوفانوں سے ڈرنے یا اوور ویلم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دم درینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو۔ ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو؟ آہ اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ کو، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو۔ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو؟ ہے میری جرات سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامائے عقل و خرد کا تارپو۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو؟ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا با دریا جو بجو۔ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔